جی ہاں، آج جامعہ بیت القرآن میں ہمیشہ کی طرح اتحاد ملت کے لیے اور اتحاد امت کے لیے جو پروگرامات ہوتے ہیں ان کا تسلسل تھا۔ مارچ اور اپریل میں بہت قریب پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب کے دینی اور ان کے مذہبی تہوارات آئے۔ مسلمانوں کی ہماری عید الفطر 10 اپریل کو تھی، اور مسیحوں کی عید ایسٹر ڈے جو ہے وہ 31 مارچ کو تھی، اور اسی طرح 14 اپریل کو پاکستان کے اندر بسنے والے سکھوں کی بیساکھی کی صورت میں ان کا تہوار تھا۔ اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو پاکستان میں بسنے والے بہائیوں کی عید رضوان بھی مارچ میں تھی۔ پاکستان میں بسنے والے جو پارسی ہیں ان کی عید بھی مارچ میں تھی۔ ہم نے آج جامعہ بیت القرآن میں ہندو، سکھ، مسیحی، مسلمان، پارسی، بہائی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام مکاتب فکر اور مذاہب کے نمائندہ شخصیات کو بلا کر سانجھا عید ملن میلے کا اہتمام کیا، جس کو سارے شرکاء نے ان لفظوں کے ساتھ سراہا کہ واقعی آج یہ ایک خوبصورت پاکستان کا منظر جامعہ بیت القرآن پیش کر رہا ہے، اور آج ہمیں اس احساس کمتری سے نکال کر اس احساس برتری میں اس تقریب نے شامل کر دیا ہے کہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان ہمارا ہے۔ یہ جو دعویٰ کرتا ہے کوئی اکثریت اور اقلیت کا کہ فلاں اقلیت ہیں، اکثریت ہیں، پاکستان اکثریت والوں کا ہے، اقلیت والوں کا نہیں، یہ دعویٰ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے۔ جس کا پاکستان کا نیشنل کارڈ ہے وہ اکثریت والوں جتنا ہی پاکستان کا مالک اور حقدار ہے۔ یہی پیغام گورنر پنجاب کے سابق ایڈوائزر کامران پرویز چودھری صاحب نے بھی آج کی پریس کانفرنس میں دیا۔ اور ایک آخر میں جو میسج ہم دینا چاہتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر نادانی کے ساتھ بغیر کسی تحقیق کے ایک خبر کو آگے پھیلانے کی صورت میں جو ملک کی سلامتی کے ذمہ دار اداروں کے خلاف طوفان بدتمیزی بپا کیا جا رہا ہے، یہ خاکم بداہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا دفاع اتنا کمزور کر دیں کہ فلسطین کے مظلوموں کی طرح کوئی ہمارا بچانے والا نہ ہو، کشمیریوں کی طرح کوئی ہماری عزت کا پہرا دینے والا نہ ہو۔ خدا کے لیے میری جوان بیٹیوں، میرے جوان بچوں، اپنے مستقبل کو تباہ نہ کرو اور اپنے مستقبل کے محافظ ذمہ دار اداروں کی عزت کا سانجوال بن جاؤ۔ خدا آپ کو عزتیں دے، پاکستان میں آپ کی میری نسلوں کو بھی آزادی نصیب رکھے، آمین والسلام۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، شہدائے افواج پاکستان زندہ باد۔ آج کی تقریب میں میں خاص بات محسوس کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر تحریک ساز اور تاریخ ساز شخصیات موجود ہیں۔ مولانا عاصم مخدوم ہوں اور جناب ڈاکٹر جاوید ولیم صاحب ہوں، جن سے بڑی یہ دونوں نام میں نے پہلے اس لیے لیے کہ تمام شخصیات کا داور ہے، پر ان دو شخصیات سے مجھے بڑی رہنمائی ملی، جیسے کہ اپنے پیارے بھائی مفتی عاشق حسین سے ملی، قاسم علی قاسمی صاحب، علامہ اسرار چشتی صاحب، اور دیگر میں جتنے نام لیتا جاؤں، ماشاءاللہ یہ مجمع جو ہے تاریخ ساز اور تحریک ساز شخصیات پر مبنی ہے۔ اور کئی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو خود ایک تحریک ہیں، اور کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کسی کے پاس بیٹھے ہیں تو وہ بندہ کچھ عرصے بعد ایک تحریک برپا کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر جاوید ولیم صاحب کی تنظیم میں انہوں نے کونسل فار پیس اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی مجھے جو ہے وہ زبردستی چیئرمین کا عہدہ دیا ہے انہوں نے، اور ساتھیوں نے مل کے میں خوش ہوں کہ ڈاکٹر رویا مفیدی بھی اس میں شامل ہیں، بشن سنگھ صاحب بھی موجود ہیں، چاہے وہ اپنے چیئرمین کا تذکرہ بھول کے، پر میں انہیں اپنے پیارے بھائی کو نہیں بھولوں گا، اور میں قطعاً ان میں سے کسی سے بہتر نہیں ہوں، یہ مجھ سے زیادہ بڑی اور بہترین شخصیات ہیں، اور ان 14 عظیم شخصیات کی عظمت کا اس سے بڑا ثبوت نہیں ہوگا کہ مجھ جیسے جونیئر اور مجھ جیسے کم علم کو انہوں نے آگے کھڑا کر دیا، اپنا چیئرمین بنایا۔ اور ڈاکٹر جاوید ولیم صاحب ماشاءاللہ واقعی پورے پاکستان میں اس تحریک کو بہت عمدگی سے لے کر چل رہے ہیں، اور اصل قیادت ان کے پاس ہی ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ بھی میں یہ آپ کو بتا دوں، میرے بھائی کوئی مایوس نہ ہو، مجھے ایک تو خوشی ہو رہی ہے
کہ روز بروز میں انٹرفیتھ فیملی پہلے لفظ سنتا تھا مفتی صاحب سے یا مخدوم صاحب سے، لیکن اب مجھے یہ فیملی محسوس ہونے لگ گئی ہے کہ ہم ایک گھرانہ ہیں. درجے پر اس کو تحریک کو ہونا چاہیے. تو میں یہ بتا دوں کہ ذرا سا پیغام پہنچتا ہے ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. جاوید ولیم صاحب نے شیئر کیا، خود یہ دور تھے تو انہوں نے بتایا کہ گجرانوالہ میں کوئی مسئلہ ہے. تو یہ دیکھیے 9 تاریخ ہے اور میں وہاں پر باغبان پورہ کے SHO کے ساتھ موجود ہوں، اور کسی مسئلے کو بڑھنے سے پہلے ہی ہم لوگ ساتھیوں کو اطلاع دیتے ہیں، ایک دوسرے کو اطلاع دیتے ہیں، مقامی ساتھیوں کو اطلاع دیتے ہیں، اور اگر ممکن ہو تو ہم لوگ خود وہاں پر پہنچتے ہیں. اور اس کے بعد 3 دن سے میں کاموکی میں ایک بھائی کا مسئلہ تھا، ایک کرسچن بھائی کا، اور 3 دن کی کوششوں سے کل الحمدللہ ہم نے اس مسئلے کو پوری طرح سے ریزولو کر دیا. یہ اللہ کا شکر ہے. آپ فکر نہ کریں، یہ جو ہم بیٹھتے ہیں نا آپس میں مل بیٹھتے ہیں، اس کے بڑے اثرات جناب مرتب ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے بالکل یہ جو مذہبی تفریق ہے اس سے آزاد ہو جائے گا. ہر شخص اپنے مذہب کو پریکٹس تو ضرور کرے گا، لیکن دوسرے مذاہب سے کا احترام اور محبت بھی انشاءاللہ دلوں میں ضرور پیدا ہوگی. السلام علیکم. مجھے آج واقعی بہت فخر ہے کہ اس جلسے میں میں شریک ہوں، اور مفتی صاحب عاشق صاحب کی بھی میں ممنون ہوں. صرف اس جلسے میں دعوت دینے کے لیے نہیں، بلکہ ہر روز مجھے یہ دعا بھیجتے ہیں. ہر صبح کو ایک دعا کا پیغام آتا ہے میرے لیے، اور مجھے لگتا ہے کہ انہی دعاؤں سے جو ہے ہم اس دنیا میں خوشحالی پاتے ہیں. یہاں پہ میں چونکہ میں واحد خاتون ہوں، ابھی ہماری 2 چھوٹی بہنیں تو ہیں وہ سامنے، لیکن وہ چھوٹی بہت ہیں، تو میں دو لوگوں کا ٹائم لے سکتی ہوں. مجھے لگتا ہے مجھے اتنا حق ملے گا، اس لیے پلیز آپ لوگ میری طرف زیادہ نہ دیکھیں کہ میں جلدی چپ ہو جاؤں. اچھا، یہاں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ وحدت خداوند اللہ تعالیٰ کی وحدت پہ اور دین کی وحدانیت پہ اور انسانیت کی وحدانیت پہ ہمارا یقین ہے. اور اگر ہم یہاں بات کریں دین کی وحدانیت کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ہم خود بھی نہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ایسے ہے کہ انہوں نے تمام ادیان کی وحدت دکھائی ہے. آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں جس طرح آج کا یہ جلسہ ہو رہا ہے، ادیان کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اور پورے دنیا میں 2 قسم کا نظام چلتا ہے. ایک نظام تخریبی ہوتا ہے اور ایک نظام جو ہے وہ کنسٹرکٹیو ہوتی ہے، تعمیری ہے. تو تخریبی نظام تو چلتا رہتا ہے، یعنی وہ چلے گا، لیکن تعمیری نظام میں ہمارا ایک حصہ بنتا ہے. ہر وہ جو باضمیر شخص ہے، ہر وہ شخص جو محبت اللہ سے اس کا دل بھڑک رہا ہے، وہ آگے قدم بڑھائے گا اور وہ کشتی نجات بنانے کی کوشش کرے گا. یعنی ہم ایک نئی سماج بنانا چاہتے ہیں کہ یہ جو سماج ہے اس میں کایا پلٹ جاتے ہیں، یا ایک ایسی تمدن ہو جہاں لوگ جو ہے وہاں ان کو خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، بچوں کو ڈر نہ ہو، محبت پائیں، خوشی پائیں. یہ کون نہیں چاہتا؟ کون سا دین اس کے خلاف بولتا ہے؟ کون سے اوامر ہے جو ہمیں ان باتوں سے دور پہنچاتی ہے؟ میرے خیال میں چونکہ مجھے پھر بھی دیکھ رہے ہیں، 2 اور پوائنٹ بتانا چاہتی ہوں. ایک میری جو ندا ہے وہ ہماری جوانوں سے ہے، کیونکہ ہمارے جوان نسل جو ہے وہ جرأت بھی ہے، ان میں ہمت بھی ہے، اور ان کی سوچ جو ہے بہت مختلف ہے. وہ کھلے سوچ رکھتے ہیں، وہ متعصب سوچ نہیں رکھتے. تو اگر جوان اس پلان میں جو ہم سماج، ایک نیا سماج بنانا چاہتے ہیں، محبت کا، حفاظت کا، خوشی کا، اس میں اگر جوان آگے بڑھے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم تو مواج ہیں، یعنی ہم اس ہمت سے چلتے ہیں جو ایک ویو یا ایک موج آگے جاتی ہے. لیکن جوانوں کو پرواز کرنی چاہیے، یعنی وہ پرواز کر کے اس محبت کو آگے بڑھائیں. کتاب خدا کا
یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا۔ سفیر امن سرزمین پاکستان میں اس وقت امن کے حوالے سے، اتحاد کے حوالے سے تمام مذاہب میں اور تمام مکتبہ فکر کے اندر جو نام گونج رہا ہے وہ میرے محترم ہر دل عزیز شخصیت علامہ پیر سید مفتی عاشق حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ کا ہے۔ آپ نے ریئلی اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمام احباب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آج تک کوئی ایسا کام نہیں کر سکا جو اس سید ذات نے کر کے دکھایا ہے۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ صرف اشتہار پہ نام نہیں لکھا بلکہ واقعتاً ان تمام مذاہب کے احباب کو جمع کیا ہے اور دکھایا ہے میڈیا کے سامنے کہ اگر آدمی کوشش کرے امن کے لیے تو اللہ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ اللہ قبلہ مفتی سید عاشق حسین شاہ صاحب کی کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور میری طرف سے اور فادر جیمز چندن مفتی صاحب کی طرف سے، جو کہ آج لاہور میں نہیں ہے، کسی دوسرے شہر میں تھے اس لیے وہ آج نہیں آ پائے، ان کی طرف سے خصوصی طور پر آپ سب کو اور مفتی عاشق حسین صاحب کو آج کی یہ جو 6 عیدیں پیس سینٹر کی طرف سے، فادر جیمز چندن صاحب کی طرف سے آپ سب کو یہ عیدیں مبارک ہو۔ میرا نام عاشر نذیر ہے اور میں پیس سینٹر میں بطور ایگزیکٹو سیکرٹری کام کرتا ہوں۔ بائبل مقدس میں ایک بہت خوبصورت ریفرنس ہے، لکھا ہے کہ اگر مجھ میں اتنا کامل ایمان ہو کہ میں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور مجھ میں محبت نہ ہو تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ بہت دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں اور اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ بہت دفعہ مفتی عاشق صاحب نے ابھی کہا قولو اور فعل کی بات کرتے ہیں ہم لوگ۔ ہم بہت دفعہ کہہ دیتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ بہت دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تمام مذہب کے لوگ بھائی بہن ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہماری محبتیں، ہمارے دکھ سانجے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم اس کا اگر عملی مظاہرہ دیکھیں تو شاید ایسا بہت کم نظر آتا ہے۔ بہت دفعہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیس پروموٹر ہے، یہ بین المذہب ہم آہنگی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں سے آج بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو صرف لفظوں کی جنگیں کرتے ہیں، جو لفظوں کے ساتھ جنت بھی بنا لیتے ہیں، لیکن اگر عملی طور پر دیکھیں تو وہ اپنے اعمال میں، اپنے ایکشنز میں بہت کم ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ سب لوگوں کی طرح، خاص طور پر مفتی عاشق حسین صاحب کی طرح، اگر سب لوگ ایکشنز کے ساتھ عملی طور پر ایسی چیزیں اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے اداروں میں، بہت بڑی نہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنی شروع ہو جائیں، یہ آن دی ریکارڈ پاکستان میں یہ پہلی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ۔ اب اس کے بعد میں یہی ایک پیغام دیا تھا کہ اگر ہم پاکستان کو بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں اور پاکستان کی انسانیت عوام کو بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں سب کو عیدیں، شبراتیں، یہ میلے، یہ کرسمس ایک دوسرے کے پوتر استھانوں پہ کروانی چاہیے تاکہ اندر سے ہمارے یہ جو گندگی ہے، یہ بغض ہے، یہ نفرت ہے، یہ ختم ہو اور پاکستان کی سلامتی ہو۔ انسان ہیں جس کو اللہ نے ہمیں بنایا اور سب سے ہمیں افضل بنایا، تو یہاں پہ جمع ہونا فقط یہ نہ کہیں کہ تحصیل کے حوالے سے، ضلع کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، بس بلکہ میں کہتا ہوں اسے جہان کے حوالے سے، چونکہ ہم انسان ہیں اور یہاں پہ جمع ہونا ہی ہماری عید ہے۔ ایک چھوٹا سا ایک جملہ کر کے ختم کروں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھا، اس نے ایک پتے کو جو ہے وہ مسل کے پھینک دیا۔ رسول پاک نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا؟ اب وہ حیران ہو گئی، میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تم نے کیا کیا؟ وہ حیران اتر آ کہ میں نے کیا ہے، میں نے کون سا بڑا جرم کیا ہے، کون سا بڑا گناہ کیا میں نے؟ فرمائے پتا گرچہ وہ بے جان ہے اس میں جان بھی ہے، اسی کو تیرا مسلنا جو ہے مجھے گوارا نہیں۔ عزیز محترم، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اگر انسان کسی انسان پر ظلم کرے، زیادتی کرے، تو وہ کیسے جو ہے رسول پاک کے
اس سے بچ سکتا ہے تو عزیزان محترم ہمیں ایک انسان ہونے کے ناطے سے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے، اور جتنے بھی فرقے ہیں ماشاءاللہ سب میں اسی قسم کی مثالیں موجود ہیں، خدایا ہمیں ایک دوسرے سے پیار محبت اور خوشی سے زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں ساڈے سارے دے خوشیاں اکٹھیاں آئی ہیں، جس طرح مسلمان بھی رہتے عید الفطر اسی چھوٹی عید بھی انہوں کہتے ہیں، تو چھوٹی عید والے دن ہی وساکھی دا پروگرام شروع ہو گیا، یعنی 12 نو عید ہے اور 12 نو انڈیا تو سپیشل جتھا آیا جڑا 3000 سکھ یاتری وساکھی تے آنے ہیں۔ ساڈے مسلمان ویرا نے ایک چھوٹے افسر تو لے کے تے پرائم منسٹر تک اپنی عید دی چھٹیاں چھٹ کے وہ سکھ کمیونٹی دی جڑی سیکیورٹی، انہاں دا جڑا رہن سہن دا پربند، انہاں دا ٹرانسپورٹ دا پربند کر کے سارے افسران اپنے اپنی ڈیوٹیاں نبھا رہے سن، جہدے کسٹم خاص کر کے پولیس، کیونکہ وہ کئی ضلع ساڈے وہ یاتری جدو آندے جاندے ہیں، ننکانہ صاحب ضلع وکھرا ہے، ناروال ضلع وکھرا ہے، حسن مدال ضلع اٹک ہے، لاہور، اس طرح میں دیکھیا کہ مسلمان جڑے ساڈے افسر نے انہوں نے اپنی چھٹیاں ختم کر کے اور صرف سکھان دی ویساکھی واسطے کہ باہروں یاتری آئے نے اسی انہاں دی خدمت اچھی طریقے نہ کر سکی۔ یہ بڑی اچھی گل ہے کہ جدو بھی وہ 3000 سکھان دے وچ اگر 300 سکھ بھی وہ پاکستان دے امبیسڈر بن کے جس ملک وہ آئے نے تو پاکستان جنہیں انہوں نے آؤ وقت انہوں دی سیوا ہوئی ہے تو وہ ساڑھا ایک میسج ساری دنیا تک پہنچا دیں، تو یہ ساڑھے واسطے بڑی فخر دی گل ہے۔ حافظ سید مفتی عاشق حسین صاحب اتحاد اور امن کا ایک پل ہے جنہوں نے ہم سب کو متحد کیا ہے، کیونکہ پل جو ہے یہ ملاتے ہیں، اور حافظ مفتی سید عاشق حسین صاحب نے ہم سب کو ملایا ہے، اور یہ پہلی بات نہیں ہے۔ میں تب ڈیکن تھا، برگر تھا، قائم بننے سے پہلے جب سے میں ان کی ایسی سرگرمیوں کا حصہ ہوں، ریورنڈ فادر فرانسس جردین صاحب کے ساتھ مل کر اور ہمارے آرچ بشپ سیبسٹین فرانسس شاہ کے ساتھ مل کر، اور یقیناً یہ امن کا کارواں، ڈائلاگ کا کارواں ایک طویل عرصے سے اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، جو کہ اب ایک تحریک بن چکا ہے، اور آج اس سارے سفر کا پہلا منفرد پروگرام ہے جو آپ نے منعقد کیا ہے، اور ایک نئی مثال قائم کر دی ہے تاکہ ہم مل جل کر ایک دوسرے کی عیدیں تہوار مناتے رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، مبارکباد دیتے رہیں، اور یہ بہت خوبصورت قدم ہے جو اٹھایا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم اس کو جاری و ساری رکھیں گے اور ایک دوسرے کے لیے امن اور محبت اور اتحاد کا پل بنتے رہیں گے۔ آج ہمارے بھی سنے گی، انہوں نے اتنے کہا کہ جب ہم پاکستانی لفظ استعمال کر لیتے ہیں نا تو پھر کوئی فرق رہ ہی نہیں جاتا۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان ہیں، اور پاکستانی اور پاکستان صرف پیار محبت اور امن کو فروغ دینے والا ہے۔ تو سب مل کر جب اکٹھے ہو کر ہم ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں تو یقیناً یہ اظہار محبت ہے، اور جس کا اظہار ہوتا رہنا چاہیے اور مسلسل ہوتا رہنا چاہیے۔ اس سے دنیا کم ہوتی ہے، فاصلے کم ہوتے ہیں، اور اتحاد جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے۔ تو آپ سب بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور آئیں اس قافلے کو آگے لے کر ایسے اسی جذبے اور اسی محبت کے ساتھ چلتے رہیں۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.